السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی ابو بشرا، آپ نے اس حدیث کے متعلق پوچھا جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اور اس حدیث پر امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب وجوب الوفاء ببیعۃ الخلیفۃ الاولی فالاولی۔ آپ نے کہا کہ علی مرزا یا اس کے چیلے اس روایت کو لے کر جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہوئے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ روایت یا اس طرح کی دیگر روایات کو بیان کر کے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا کردار مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما خود، اس کا باپ اور اس کے بھائی اور اس کی اماں جان رضوان اللہ علیہ مجمعین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ حضرت معاویہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ اور اس درجے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین جناب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں۔ یہ دوسرا درجہ۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک اور بہت بڑا مقام، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفوں میں جو کہ دراصل کیا ہیں؟ نیم رافضی ہیں، یا یہ کہ نیم رافضی کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کہ انہوں نے چمڑی جو ہے وہ اپنے اوپر بکری کی لگا رکھی ہے، لیکن اندر دمڑی وہ لومڑی ہے، اس لیے فی الحال نیم رافضی کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں۔ جو بھی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دشمن ہے، اور صحابہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و کردار کو مجروح کرنے اور نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھ لیجئے کہ ایسا شخص، اس شخص کے متعلق یہ ہے کہ وہ سراسر گمراہی کے راستے پر ہے۔ آگے بہت سارے فتاوی جات ہیں ایسے بدبختوں، نامرادوں اور مردودوں کے لیے، لیکن میں ہلکے پھلکے الفاظ یوز کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ پرلے درجے کا بدبخت اور بدنصیب انسان ہے، اور ہدایت کے راستے سے سراسر ہٹا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم جماعت ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی پاکیزہ اور پاک باز اور عظیم ہستیاں ہیں تو وہ پیغمبر حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جس کو ہم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں، اور جن کے گن اور جن کے گیت خود اللہ کے قرآن نے کہے ہیں۔ اچھا جی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیغمبر کی تیار کردہ جماعت میں سے ایک فرد ہیں اور ایک صحابی ہیں، جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کے ایمان میں کہیں ابو لولو مجوسی کے جراثیم اور وائرس موجود نہیں ہیں، جس کے دل میں ایمان ہے، اور اگر اس کے دل و دماغ میں کہیں خمینی کا موتر موجود نہیں ہے، وہ ضرور بھی ضرور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گیت گائے گا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترانے پڑھے گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے والا ہوگا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس روایت کی طرف۔ علی مرزا اور علی مرزا کے جیسے لوگ کہ جن کی چمڑی کچھ اور ہے، دمڑی کچھ اور ہے، جو اپنے آپ کو شو کچھ کراتے ہیں لیکن اندر کھاتے یہ ظالم ہیں کچھ اور۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابو بشرا بھائی، آپ نے صحیح مسلم کی اس روایت کے متعلق پوچھا، اور یہ حدیث اس روایت میں موجود راوی کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عبد الرب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، جبکہ وہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ھذا ابن امی کا معاویۃ یامرنا ان ناکل اموالنا بیننا بالباطل ونقتل انفسنا، کہ آپ کے چچا زاد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو اس شخص کے اس سوال پر جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کہا؟ انہوں نے وہی کہا کہ جو اللہ کے قرآن کا پیغام ہے۔ کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو پھر حاکم وقت کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت کے اندر ہی حکمران وقت کی اطاعت کرنی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو پھر اس معاملے میں حکمران کی اطاعت نہیں کرنی۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر اطاعت نہیں کرنی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ بات سورۃ النساء کے اندر اچھے طریقے پر بیان کر دی۔ اولی الامر کی اطاعت کا کہا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جب تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو وہی بات صحابی رسول نے بھی کہہ دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اسی طرح فرمایا انما الطاعت فی المعروف، کہ جب اللہ وحدہ لا شریک خالق کی نافرمانی ہو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، اور اطاعت تو معروف میں ہے، اطاعت تو معروف کے اندر ہے۔ اور اطاعت کب تک کرنی ہے؟ کہ جب تک امام کی کوئی بات نافرمانی پر مبنی نہ ہو۔ اب یہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، یعنی عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ، کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ اب وہ حکم کہاں ہے؟ حضرت معاویہ نے کس مسلمان کے قتل کا حکم دیا؟ کس مسلمان کے مال لوٹنے کا کہا؟ تو جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا کوئی بھی حکم منقول نہیں ہے جس کی نسبت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ نے جناب معاویہ کی طرف کہی، اور جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی سیدھی سیدھی قرآن مجید اور حدیث کے مطابق ٹو دی پوائنٹ بات کر دی۔ وہ بات کیا تھی کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے حکمران کی اطاعت کرو، اور اللہ کی نافرمانی میں
پھر اطاعت نہیں کرنی ہے، پھر اطاعت کوئی نہیں کرنی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ عبد الرحمن بن عبد رب کا اشارہ اس طرف ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جو کچھ ہوا اور اس کے نتیجے میں دونوں طرف جنگ ہوئی، نقصان ہوا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ برحق تھے، تو عبد الرحمن کا اشارہ اس خانہ جنگی کی طرف ہونے والی جانی اور مالی نقصان کی طرف ہو، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بیچ میں جو معاملہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل یا بعد میں مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرنے والے، وہ کون تھے؟ وہ سبائی ٹولہ تھے، وہ بدبخت تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا اور بعد میں مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلایا۔ اور یہاں پر بھی عبد الرحمن نے یہ نہیں کہا کہ حضرت معاویہ نے ہمیں یہ فلاں حکم دیا، ایک بات کہہ دی اور اس پر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کی آیت اور پیغمبر کی احادیث سے جو اصول ملا تھا وہ اصول بیان کر دیا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ہوتے کہ وہ مسلمانوں کے قتل کا حکم دیتے یا آپس میں مسلمانوں کے مال کا لوٹ لینے کا حکم دیتے، تو جناب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کو کیا تسلیم کرتے، تو جناب حسن رضی اللہ عنہ کے اثار اور صلح کے لیے یہ عظیم قدم اٹھانا یہ اس بات کی نشانی ہے، اگر کوئی بندے دا پتر ہے تو وہ مانے گا، لیکن جس کے اندر میں پہلے بتا چکا ابو لولو مجوسی کے جراثیم ہوئے اور خمینی کا موتر ہوا، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، وہ کہے گا کیا کہے گا میں نہیں مانتا، جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت اور حکمرانی کو مسلمانوں کا متفقن علیہ حکمران نہیں مانتا، وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ابو لولو کے جراثیم موجود ہوں یا خمینی کا موتر موجود ہو۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کو تسلیم کرتے ہیں اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما مسلم امہ کے متفقن حکمران تھے اور ان کی اطاعت معروف میں کرنا ضروری تھی۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے دو ٹوک یہ بات بیان کر دی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ کھلم کھلا احادیث کا درس دینے والے اور سنانے والے تھے، جبکہ وہ روایات جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف سے ہٹ کر بھی تھیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جس سے مسلمانوں کے اندر افتراق ہو اور انتشار ہو۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برے ہوتے نعوذ باللہ تو جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہاں موجود ہیں؟ یہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں ہیں اور کعبہ بیت اللہ کے سائے میں ہیں، اور جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ ہے اور جناب حدود حرم ہے اور صحن کعبہ ہے اور کعبہ بیت اللہ کا سایہ ہے۔ صحابی رسول اس عظیم مقام میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ تو یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور عبد الرحمن کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان معاملات میں ہوا ہو جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں معاملات ہوئے
اور جو کچھ ہوا اور خانہ جنگی ہوئی اس طرف اشارہ، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متفقن علیہ حکمران تھے، اور انہی کی امارت کو تسلیم کیا نواسۂ رسول جناب حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ تو یہ لوگ جن کا ظاہر بکری اور اندر کو لومڑی، اور جو تان و تشنیع اور جناب نشانہ بناتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان روایات کو لے کر اہل سنت نے دور دور تک صحابہ کرام پر یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کبھی تان و تشریح نہیں کیا۔ نام تو ویسے علی مرزا اینڈ کمپنی نے اپنا کیا رکھا ہے؟ مسلم علمی کتابی۔ مسلم تو فرما بردار کو کہتے ہیں، مسلم فرما بردار کو کہتے ہیں، اطاعت گزار کو کہتے ہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ہمیں بیان کر دیا، جب اللہ کا قرآن صحابہ کے گیت گاتا ہے، جب اللہ کا قرآن صحابہ کرام کے گن گاتا ہے، تو مسلم علمی کتابی تو وہ ہوگا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گیت گائے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھونکے اور جناب ان پہ اعتراضات کرے، وہ کیسے مسلم علمی کتابی ہوگا؟ وہ تو ابو لولو مجوسی کے جراثیم اور خمینی کا موتر لیے ہوئے ہوگا۔ میں آپ کو قرآن مجید میں سے ایک مقام سنا دیتا ہوں کہ قرآن کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گیت گاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے، اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انگور نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں، یعنی صحابہ کرام کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ اور دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت، یہ کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھی۔ ابو لولو مجوسی کو غیظ و غضب تھا نا
کہ تبھی تو وہ اندھیرے میں چھپ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر مارتا ہے. سابقہ مجوسیوں کو غضب تھا نا، تبھی تو وہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جیسے خمینی اینڈ کمپنی. تو یہ ہے وہ گیت جو قرآن مجید نے صحابہ کا گایا. اب قرآن نے کیا کہا؟ جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں. معاویہ کون تھے رضی اللہ عنہ؟ پیغمبر کے ساتھی تھے. اور سبحان اللہ، صرف قرآن ہی صحابہ کے گیت نہیں گاتا، اس آیت نے بتایا کہ تورات اور انجیل بھی صحابہ کے گیت گاتی ہے. میں آپ کو ایک اور مزدار بات بتاؤں، قرآن تو قرآن ہے نا، تورات تو تورات ہے نا، انجیل تو انجیل ہے نا. اللہ کے بندیو، ذاکر نائک کہتا ہے کہ ویدیں صحابہ کے گیت گاتی ہیں. صحابہ کے فضائل ویدوں کے اندر موجود ہیں. اب یہ وید کیا ہے یہ بھی سن لو. ہندو مذہب کی کتابیں یجروید، اتھروا وید، فلاں فلاں، وہ ہندوؤں مذہب کی کتابیں وہ صحابہ کے گیت گاتی ہیں. ارے ظالم، تیرے اندر موجود چھپا ہوا ابو لولو مجوسی، تیرے اندر بیٹھا ہوا خمینی، وہ تجھے اس بات پہ ابھارتا ہے کہ تو اپنا نام مسلم علمی کتابی رکھ کے لوگوں کو صحابہ کی عظیم جماعت سے بدزن کرے. تیری ماں تیرے اوپر ماتم کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 0092-312-797-4052. آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی، خطیب و امام جامع مسجد اہل الحدیث انصار السنہ، پاکستان KPK اسلامیہ کالونی.